جو اس علاقے کی معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ نصر العلوم میں کارکنان عظمت صحابہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھ سے پہلے علماء، فضلاء، خطباء اپنے اپنے انداز میں آپ سے خطاب فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ تمام پیغمبر نبوت و رسالت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن فضیلت و بزرگی میں علیحدہ علیحدہ ہے، فرق رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور امام کائنات نے بھی کہا تھا، حدیث میں موجود ہے کہ رب کائنات نے لوگوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو منتخب فرمایا، پھر ان میں سے 313 رسولوں کو چنا، پھر 313 میں سے 5 رسولوں کو چنا، اور پھر 5 رسولوں سے امام المرسلین کو، امام المتقین کو، امام المواحدین کو، امام المجاہدین کو، رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو، راحت المسکین کو، خاتم النبیین کو، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم، چن کے کہا کان فضلہ
نبی کے بارے میں کہا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محبوب تجھے بڑی عظیم عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، مجھے کہنے دو تاکہ گوجرا والیوں کو پتا چلے میں جس نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں گرج رہا ہوں اور منکرین ختم نبوت پہ برس رہا ہوں، انہیں پتا چلے اللہ نے آمنہ کے لال کو کتنی عظمتوں سے نواز کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ ارے سنیے ذرا، میرا یہ دعویٰ ہے اگر پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل منو اور ٹنوں کے برابر ہے اور میرے محبوب پر اللہ کا فضل پہاڑوں کی مانند ہے، اگر پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل دریاؤں کی وسعت رکھتا ہے تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل سمندروں کی مانند فراخ ہے، نہ اس کی فضیلت اور عظمت کا کوئی جواب ہے، نہ دنیا میں اس کی افضلیت کی کوئی مثال ہے۔ اور اسی لیے تو ہندو شاعر نے تڑپ کے کہا تھا محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں تو سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں تو سارے رسولوں میں، ہے گلاب افضل جیسے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اور دوسرے نے کہا تھا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ او لوگو، کائنات کے امام کو رب نے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ان کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بولنے والی زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرا دعویٰ سنو، میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں اور دعوے پہ دلائل لاؤں گا، اور دلائل کسی مولوی کے نہیں، دلائل کسی امام اور پیر کے نہیں، دلائل غزنویوں کے نہیں، روپڑیوں کے نہیں، لکھویوں کے نہیں، سلفیوں کے نہیں، اور میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے دلائل بھی لاؤں گا، یا رب کے قرآن سے لاؤں گا یا محمد کے فرمان سے لاؤں گا۔ میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں، کوئی وصف ایسا نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا ہو، جناب محمد کو نہ دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کی ورق گردانی کرو۔ آؤ میں چند مقام سناتا ہوں۔ قرآن نے اگر آدم کے بارے میں قرآن بولا علمہ آدم الاسماء، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا الرحمن علم القرآن۔ قرآن اگر
جناب آدم کے بارے میں بولو، اس قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولو، انہو کان صدیقا نبیا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولو، ورفعناہ مکانا علیہ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولو، ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن اگر الیاس پیغمبر کے بارے میں بولو، اس قال لقومہ الا تتقون اتدعون بالا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولو، افرأیتہم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ قرآن اگر نو پیغمبر کے بارے میں بولا، وما انا بطارد المؤمنین، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، ولا تطرد الذین یدعون ربهم۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ قرآن اگر اسماعیل کے بارے میں بولا، کان یامرہ اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، محبوب کے بارے میں بھی بولا، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ قرآن اگر یوسف پیغمبر کے بارے میں بولا، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ قرآن اگر موسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا، کلا ان معی ربی سیہدین، محبوب کے بارے میں بھی بولا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن اگر موسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا، رب شرح لی صدری، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، الم نشرح لک صدرک۔ قرآن اگر داؤد پیغمبر کے بارے میں بولا، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، محبوب کے بارے میں بھی بولا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن اگر جناب سلیمان کے بارے میں بولا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ قرآن اگر ایوب پیغمبر کے بارے میں بولا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قرآن اگر جناب زکریا کے بارے میں بولا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا، رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ قرآن اگر عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا،
فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ قرآن اگر عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولو وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، آیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ میرے محبوب کے بارے میں بھی بولو وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ ارے گجرا والیو، قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کا مطالعہ کرتے جاؤ، قرآن کی برگردانی کرتے جاؤ، قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھتے جاؤ۔ قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کے لیے بیان کی ہو، جناب محمد کے لیے بیان نہ کی ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، پھر مجھے کہنے دے، میں گوجرانوالہ کی سرزمین پہ کہنا چاہتا ہوں میرا محبوب اس عزت و عظمت سے آیا، اس رفعت و معرفت سے آیا، اس بلندی سے آیا کہ وہ آیا تو آدم کا خلق لے کے آیا، شیش کی معرفت لے کے آیا، نوح کا جوش تبلیغ لے کر آیا، ابراہیم کا ولولہ توحید لے کر آیا، اسماعیل کا اشار لے کر آیا، اسحاق کی رضا لے کر آیا، میرا محبوب آیا صالح کی فصاحت لے کر آیا، ہائے ہائے لوط کی حکمت لے کر آیا، آیا تو موسیٰ کا جلال لے کر آیا، ہارون کا جمال لے کر آیا، یونس کی اطاعت لے کر آیا، یعقوب کی گریہ ساری لے کر آیا، مجھے کہنے دینا ایوب کا صبر لے کر آیا، میرا محبوب داؤد کی آواز لے کر آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا محبوب جو ہے یوشع کا جہاد لے کر آیا، دانیال کی محبت لے کر آیا، الیاس کا وقار لے کر آیا، یوسف کا حسن لے کر آیا، یحییٰ کی قربت لے کر آیا، میرا محبوب آیا اور زکریا کا ذکر لے کر آیا، اور وہ آیا عیسیٰ کا زہد لے کر آیا۔ دنیا والوں نے اسے آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے کہہ دیا شہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کوئی خوبی، دعویٰ میرا کیا ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو۔ آؤ اب قرآن میں چلو، تمہیں قرآن سے دکھاؤں قرآن میں کتنی خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے اکیلے محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو بھی نہیں دی۔ اس نبی کی نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہو اور حکمرانوں منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھولتے ہو، دشمنان ختم نبوت کو راہ ہموار کرتے ہو۔ سن لو، جب تلک اہل حدیث زندہ ہے، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے ٹکراتے رہیں گے، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت کے غداروں کو ایک دکھاؤ، علامہ شہید کے غداروں کو۔ سنو ذرا، کائنات کے رب کی قسم ہے، اور قرآن کی صرف ایک خوبی بیان کروں گا۔ میرے بھائی شیر پنجاب تشریف فرما ہے، ابو بکر معاویہ تشریف فرما ہے، وہ آپ سے مفصل اور مدلل گفتگو فرمائیں گے۔ سنو ایک ہی خوبی جو قرآن میں صرف رسول اللہ کو ملی ہے، ویسے میں 40 خوبیاں بیان کر سکتا ہوں جو اللہ نے جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو نہیں دی ہے۔ آؤ وہ خوبی کیا ہے؟ قرآن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی تو پہلے بھی آئے،
آئے، رسول تو پہلے بھی آئے، لیڈر تو پہلے بھی آئے، آقا تو پہلے بھی آئے، شفیع اللہ بھی نبی آئے، شفیع اللہ بھی نبی بن کے آئے نجی اللہ بھی نبی بن کے آئے، اور خلیل اللہ بھی نبی بن کے آئے، شفیع اللہ بھی نبی بن کے آئے، کلیم اللہ بھی نبی بن کے آئے، روح اللہ بھی نبی بن کے آئے، لیکن اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے میرے محبوب کی باری آئی۔ رب نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا یہ محبوب اپنے علاقے کا نبی نہیں، اپنی بستی کا نبی نہیں، اپنی برادری کا نبی نہیں، بلکہ یہ عرشیوں کا بھی نبی ہے، فرشیوں کا بھی نبی ہے، نوریوں کا بھی نبی ہے، ناریوں کا بھی نبی ہے، یہ عربیوں کا بھی نبی ہے، اجمیوں کا بھی نبی ہے۔ دنیا کو بتاؤ، یہ تو مشرق کا بھی نبی ہے، مغرب کا بھی نبی ہے، شمال کا بھی نبی ہے، جنوب کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، حیوانوں کا بھی نبی ہے، درندوں کا بھی نبی ہے، پرندوں کا بھی نبی ہے، چرندوں کا بھی نبی ہے، اپنوں کا بھی نبی ہے، بیگانوں کا بھی نبی ہے، یاروں کا بھی نبی ہے، اغیاروں کا بھی نبی ہے، سجنوں کا بھی نبی ہے، دشمنوں کا بھی نبی ہے، چھوٹوں کا بھی نبی ہے، بڑوں کا بھی نبی ہے، امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے، کالوں کا بھی نبی ہے، گوروں کا بھی نبی ہے، امریکیوں کا بھی نبی ہے، افریقیوں کا بھی نبی ہے، افغانیوں کا بھی نبی ہے، ایرانیوں کا بھی نبی ہے، پاکستانیوں کا بھی نبی ہے، ہندوستانیوں کا بھی نبی ہے، حنفیوں کا بھی نبی ہے، شافعیوں کا بھی نبی ہے، مالکیوں کا بھی نبی ہے، حنبلیوں کا بھی نبی ہے، دیوبندیوں کا بھی نبی ہے، بریلویوں کا بھی نبی ہے، وہابیوں کا بھی نبی ہے، صحابیوں کا بھی نبی ہے، تابعیوں کا بھی نبی ہے، تبع تابعین کا بھی نبی ہے، ائمہ دین کا بھی نبی ہے، مجتہدین کا بھی نبی ہے، محدثین کا بھی نبی ہے، مفسرین کا بھی نبی ہے، مفکرین کا بھی نبی ہے، محققین کا بھی نبی ہے، محدثین کا بھی نبی ہے، معاہدین کا بھی نبی ہے، مجاہدین کا بھی نبی ہے، شاہدین کا بھی نبی ہے، عابدین کا بھی نبی ہے، فقہاء کا بھی نبی ہے، علماء کا بھی نبی ہے، صلحاء کا بھی نبی ہے، اتقیاء کا بھی نبی ہے، اصفیاء کا بھی نبی ہے، شرفاء کا بھی نبی ہے، فضلاء کا بھی نبی ہے، امراء کا بھی نبی ہے، زعماء کا بھی نبی ہے، شہداء کا بھی نبی ہے۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اور میرا محبوب تو نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے۔ یہ خوبی قرآن میں کسی اور نبی کو ملی؟ اب مجھے بتاؤ، اس نبی کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ آہستہ بولو، باہر آواز نہ جائے۔ اور اس نبی کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ سارے بول کے بتاؤ۔ اور نبی کی ختم نبوت کے دشمنوں کو روکو گے؟ ان کو ٹوکو گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں، میں محمد بن مسلمہ کی آواز بن کر، عبداللہ بن عتیق کی آواز بن کر، سالم بن عمیر کی آواز بن کر، نور الدین زنگی کی آواز بن کر، صلاح الدین ایوبی کی آواز بن کر، غازی علم دین کی آواز بن کر، عامر چیمے کی آواز بن کر، ممتاز قادری کی آواز بن کر، محمد خان نجیب کی آواز بن کر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی کی آواز بن کر، نہیں اہل حدیث کی دستار، اہل حدیث کی آن، اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کی پہچان، اہل حدیث کی جند جان علامہ احسان کی آواز بن کر، زندہ
सुनो सुनो फिर सुनो, मैं आपकी वसातत से कह दूं, एडे डरे बैठे हो, कह दूं, सुना दूं। मेरे मुर्शिदो मखदूम कहां याद आ गए मुझे कि जना हाल में कहा था, तुम नहीं बोलते इसलिए कि शायद तुम समझते हो तुम बोलोगे साथ दोगे तो मैं फिर बोलूंगा। कहा अल्लाह की कसम तुम सारे पलट जाओ, इसान इलाही ज़हीर अकेला भी बोलेगा और इंशाअल्लाह ये आवाज कयामत की दीवारों तक जिंदा रहेगी। अल्लामा की आवाज कयामत की दीवारों तक जिंदा रहेगी। मैं कहना चाहता हूं हुक्मरानों से, अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंदों का पैगाम सुन लो, अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंदों का ऐलान सुन लो। किसी गलतफहमी में न रहना, अगर मेरे महबूब की तरफ अबू लहब बन के आओगे दोनों हाथ तोड़ दिए जाएंगे। सुनो, कायनात के रब की कसम है, हम बुज़दिल नहीं, बुज़दली को गुनाह समझते हैं, हम उस शेर कायद के मानने वाले हैं और जिसने 48 घंटे के रोजे के बाद भी अपना मौकफ तब्दील नहीं किया था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जाओ किसी गलतफहमी में न रहना, हमें पकड़ लो, हमें हथकड़ियां लगा लो, हमें बेड़ियां डलवा लो, हमारी जुबानों को काट दो, हमारे गले काट दो, जब तक जिंदा रहेंगे खत्म नबूवत का गलगला मचाते रहेंगे, खत्म नबूवत के दुश्मनों को यहां से भगाते रहेंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अब बतलाओ तैयार हो, हाथ उठा के बताओ तैयार हो। मैं कहना चाहता हूं इमरान खान सुन ले, हुक्मरानों के कमास तो सुन लो, अगर मेरे महबूब की तरफ अबू लहब बन के बढ़ोगे दोनों हाथ तोड़ दिए जाएंगे। अबू जाल बन के आओगे जिल्लत और रुसवाई की मौत मारे जाओगे। उतबा और शैबा बन के आओगे कतीले बदर बन के जाओगे। सुराका बन के आओगे जमीन में तनसा दिए जाओगे। काब बिन अशरफ बन के आओगे सरतन से जुदा कर दिए जाओगे। और अबू राफे बन के आओगे दंदान शिकन जवाब दिए जाओगे। अबू अफक बन के आओगे पेट चाक कर दिए जाओगे। तागूतों के नुमाइंदे बन के आओगे दीवारों में चुनवा दिए जाओगे। रिची नायलट बन के आओगे वासले जहन्नम कर दिए जाओगे। राजपाल बन के आओगे चीर फाड़ दिए जाओगे। मिर्जा कादियानी बन के आओगे बैतुल खला में गंदी मौत मर के जाओगे। हम मारोगे दुश्मनाने रसूल को रास्ते से हटाओगे दुनिया को बताओगे। फिर मैं कह दूं एक बात और मानने के लिए तैयार हो अज़म करते हो। मैं कहता हूं ऐ दुश्मने रसूल ऐ दुश्मने रसूल और सुनो उनके हमेती हो तब भी सुनो उनके साथी हो तब भी सुनो। लिखो ऐ दुश्मने रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़े। कहो इंशाअल्लाह अज़म कर लो इंशाअल्लाह। ऐ दुश्मने रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। तू भाग कहां तक भागता है
تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے، تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، جسالی صاحب قدم بڑھاؤ، چیمہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محبوب عوام قاری القرآن ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز کے اندر صحابہ کرام کی شان بیان فرمائیں۔ محترم جناب قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا کٹ کر لوں گا، کھولو ذرا کھولو۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة